موجود ہوں دہلی کالونی کے اندر. یہ دہلی کالونی نمبر 1 لگتا ہے اور پیچھے دہلی کالونی نمبر 2 جو کہ پنجاب کالونی کا ایریا لگتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ جو ہے دکانوں کو سیل کیا گیا ہے. 40 سے زیادہ دکانیں جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دکانوں کے تالوں پہ سیل لگا دی اور یہ کہہ کے گئے کہ ان دکانوں کی سیل اگر کوئی توڑے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ وہ دکانیں تھیں کہ جو 30 سالوں سے یہاں پر لوگوں کی گھروں کے نہیں, یہاں اگر موجود ہے تو وہ لیگل جگہ ہے, کوئی غیر قانونی جگہ نہیں تھی جس کو یہاں پہ سیل لگا دی گئی. آج 100 سے زیادہ دکانداروں کو اور نوٹس دے کے گئے ہیں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ علاقہ مقامی لوگ جن کی دکانیں یہاں پہ موجود ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہے اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ معاشی قتل عام لوگوں کا جاری شہر کے اندر ہے اور آج اس دہلی کالونی تک پہنچ گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ اپنی دکانیں, اپنے گھر بار, اپنا سب کچھ یہاں پر جو بھی ان کی جمع کچی سی یہاں پہ لگا کے اپنا کاروبار سیٹ کیا اور آج یہ لوگ اپنا کاروبار بند ہو کے, جب ان کا کاروبار بند ہو جائے گا, اس کو سیل کر دیا جائے گا, تو یہ کہاں جائیں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ عمران خان صاحب, آپ وزیر اعظم ہیں اس وقت, گورنر عمران اسماعیل صاحب, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ ہیں, اور جو ہمارے عہدوں پہ جو لوگ موجود ہیں, اور سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت یہ اتنی بڑی تعداد, کیا یہ معاشی قتل عام کراچی میں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم یہی سمجھے کہ یہ پاکستان کوارٹر, ماٹر کوارٹر اور جہانگیر روڈ جیسا ہی ظلم ان دہلی کالونی اور پنجاب کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا, یا ان کو کوئی ریلیف فراہم کیا جائے گا؟ ان کی دکانیں 40 سے زیادہ دکانیں سیز کر دی گئی ہیں جس میں لاکھوں روپے کا سامان موجود ہے. یہ کہاں جائیں؟ کیا سیز توڑ دیں؟ یہ لوگ قانون کو ابھی تک ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ قانون کے پاسدار ہیں, ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کو جو ہے وہ سنا جائے, سمجھا جائے. اور 7,000 سے زائد یہاں دکانیں ہیں, یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا لوگ بے روزگار اس مہنگائی کے دور میں, جہاں پیٹرول 118 روپے لیٹر ہے, دودھ 110 روپے لیٹر ہے, لوگ کہاں جائیں گے؟ 600, 700, 800, 1000 روپے دیہڑی والے لوگ جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں, کیا ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نہیں بنے؟ کیا یہی چاہتے ہیں؟ کیا حکمران یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام جو محب وطن عوام ہے, یہ لوگ آج آپ لوگ کھڑے میں بتائیں کیا آپ لوگوں کا مسئلہ ہے؟ بھائی سپریم کورٹ جو ہے نا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. عمران خان یہ بازار ایریا ہے بھائی, بازار ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکان کھول لو, اور یہ تبدیلی نہیں ہے, یہ بربادی ہے, سمجھ گئے؟ آج یہ بربادی آ گئی ہے, لاکھوں لوگوں کا بے روزگار کیا کیا, جامع کلاس, صدر, ہر جگہ کیوں کیا کیا یہ تبدیلی ہے. عمران خان نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں یہ کہتا ہوں آج کی حالت دیکھتے ہوئے یہ 50 لاکھ گھر توڑے گا اور 2 کروڑ آدمیوں کو بے روزگار ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر یہ 5 سال رہ گیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں. خان صاحب, یہ آپ لوگوں کی فریاد سن سکتے ہیں, آپ لوگوں سے بڑی امید لگائی گئی تھی, تبدیلی کے نعرے لگا کر آپ لوگوں نے لوگوں سے ووٹ تو لیا, لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا دیا؟ رزلٹ یہ دیا کہ یہ لوگ آج سراپا احتجاج ہے, صرف اس لیے کہ ان کا روزگار توڑا جا رہا ہے, اس لیے نہیں احتجاج کیا پیٹرول مہنگا جو چیزیں. یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس وقت یہاں ایک اور بزرگ. السلام علیکم بھائی, میں عرض یہ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے جتنے جج ہیں وہ سن لیں, اگر انہوں نے ہم لوگوں کی بدوائیں لینی ہے اور علاقہ کی اور پوری کراچی کے لوگوں کی, جن کو انہوں نے کہا کہ دکانیں بند کریں, علاقوں کے اندر جو رہائشی پلاٹوں کے اوپر ہیں وہ لوگ اپنا روزگار کما رہے ہیں, اگر انہیں بدوائیں لینی ہے تو بے شک وہ یہ کام ضرور کریں, ورنہ میری ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور جتنی بلڈنگیں, جتنی دکانیں ان کو ریگولائز کریں. ہم ٹیکس دیتے ہیں, اب ہم لوگ, میں 1990 سے ٹیکس ادا کر رہا ہوں, لہٰذا میری اپیل ہے اس اپیل کو سنا جائے. اور اتنی لوگ پبلک جمع ہوئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روڈ کے اوپر آ جائے اور جناب لیے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے. آپ نے فریاد لوگوں کی سن لی ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے, ان کی بات کو سنا جائے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کا نوٹس لے اور نظر ثانی کریں ان لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ. پاکستان اس وقت میں یہاں موجود تھا دہلی کالونی کے اندر, اور اس وقت پھر دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست اپنے حمزہ خان کو. پاکستان زندہ باد.